بہت اچھا پیغام ہے. امی خدیجہ کو طلاق دی گئی تھی. جی جی پہلے شوہر نے طلاق دی تھی امی خدیجہ کو. کیا دی تھی؟ یار ایسی تقریر کر رہا ہوں بہت بڑے جلسے میں شاید نہ کر پاؤں، اس لیے کہ یہ یہاں کی جو تقریر ہے نا لوگ ہیں، اس لیے میں کام کی باتیں بتا رہا ہوں. اور بہت محبت سے سنو لوگوں ذرا، اور بہت دل سے. میری ماں بہنیں بھی بہت دل سے سنیں. آج خدا کی قسم دل کھول کر کچھ پتہ نہیں، میں 2 نہیں 3 گھنٹے بھی بول جاؤں، واہ 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 سبحان اللہ. پتہ کچھ نہیں ہے. ہاں یہ آپ ٹینشن مت لیجئے، میں کبھی جلسے کو دیکھ کے نہیں بولتا ہے نا. میں تو لاکھوں کے مجمع میں نہیں بولنا، آدھا گھنٹہ بولنا تو آدھا ہی بولتا ہوں، اور موڈ بن گیا کبھی تو اتنوں میں بھی زیادہ بول دیتا ہوں. امی خدیجہ کو طلاق ہوئی، میرے نبی نے نکاح کر کے بتایا طلاق شدہ سے بھی نکاح کرنا سننا. ام سلمہ کے شوہر شہید ہوئے تھے ابو سلمہ، ان سے نکاح کر کے فرمایا جن کے شوہر انتقال کر جائیں ان سے بھی نکاح کرنا سننا. اور امی عائشہ سے نکاح کر کے بتایا کہ کواری عورت سے بھی نکاح کرنا سننا. اے میری ماں بہنوں، تمہیں کہیں عزت نہیں ملے گی اگر تمہارے شوہر انتقال کر جائیں. تب نبی نے کہا کہ یہ پھینکنے کی چیز نہیں، پھر بھی نکاح کر سکتے ہیں. اگر شوہر انتقال کر جائیں میری ماں بہنوں، تمہیں فلمی دنیا کی ہیروئن کی ایکٹنگ اور ان کے تمہیں ساز باز یہ عزتیں نہیں دیں گے. تمہیں ممبئی کے گنڈے ان کی زندگیوں پہ عمل کرو گی، تمہیں عزتیں نہیں دیں گی. تمہیں بے پردہ گھومنا، ان کا کلچر اپنانا عزت نہیں دے گا. اگر چاہتی ہے عزت ملے تو مصطفیٰ کا طریقہ تمہیں عزت عطا کرے. کواری ہو تب تم سے نکاح سنت. تمہارا شوہر اگر انتقال کر جائے تو پھینکنے کی چیز نہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤں، توجہ کیجیے آپ. جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو عرب میں ایک مزاج تھا، ایک ماحول تھا کہ کسی کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا جاتا تھا؟ زور سے بولیے. منحوس سمجھتے؟ منحوس یا دوسرا لفظ بتاؤں اس کی جگہ؟ منحوس مطلب اسے اشبھ، کہ یہ جو ہے اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا، لہٰذا اس سے دوری اختیار کرو. اور بتا دوں سمجھنے کے لیے، جس کا شوہر مر جاتا اس کو کرونا پوزیٹو سمجھا جاتا تھا. نہیں سمجھے؟ جیسے کرونا والے سے آدمی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مر بھی گیا تو JCP سے اندر دفن کرایا. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اگر کرونا کال میں مرا ہے تو کہا JCP سے ٹانگ کے قبر میں ڈال دے، ہاتھ نہ لگائیں گے. ایسے تھا. تو جب نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، کسی عورت کا شوہر مر جاتا، اس کے برتن الگ کر دیے جاتے، اسے جنگل میں بھیج دیا جاتا، بستی سے دور کر دیا جاتا. کہتے یہ منحوس ہے، اس کا سایہ بھی کسی پہ نہ پڑنا چاہیے. محمد الرسول اللہ نے ام سلمہ سے نکاح کر کے بتایا جن کے شوہر انتقال کر جائے وہ منحوس نہیں، ان سے نکاح کر کے انہیں عزت دو. لوگوں عورت کو عزت دی ہے تو محمد الرسول اللہ نے دی ہے. میرے نبی نے نکاح کیا، ام سلمہ سے نکاح کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نکاح کر کے بتایا کہ یہ عزت دینے کی چیز ہے. میرے نبی نے 3 طرح کی عورتوں سے نکاح فرمایا، شادی شدہ، طلاق شدہ، کواری. اب مجھے بتائیے اگر جو نفس پرستی ہوگی تو باقی نکاح 53 سال کے بعد ہو رہے ہیں، تو 53 سال کے بعد تھوڑی نا آدمی شادی کرے گا تو جوانی میں کرے گا. بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ امت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اب میرے نبی نے جب دوسرے نکاح کیے، امی خدیجہ کا پھر انتقال ہو گیا تھا. جب تک امی خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا میرے نبی نے دوسرے نکاح نہ فرمائے. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. اب دوسرے نکاح کیے، امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا. ہائے ہائے قربان جائیے یار، نبی نے نکاح فرمایا اور پھر بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. او بھائی اسلام نے 4 شادیاں جائز تو بتائیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا نکاح کر لے تو پہلی والی پہ لٹ پھیر رہا، دوسری والی کو مراد آباد میں شاپنگ کرا رہا. یہ جائز نہیں ہے. پہلی والی کو پوچھ نہیں رہا ہے اور دوسری والی کو سر پہ سے اتار نہیں رہا، مطلب یہ نہیں ہے. اگر دوسرا نکاح کیا ہے تو حق دونوں کا برابر ہے.
اور ایسا حق برابر ہے، ایسا حق برابر ہے، ایسا حق برابر ہے کہ پیسہ بھی برابر خرچ کرے گا اور دونوں کے لیے ٹائم بھی برابر خرچ کرے گا۔ جی بے شک۔ خالی پیسہ نہیں ہے کہ ایک گھر ہی سا بنوا دیا اور ایک گھر ہی سا بنوا دیا اور اپنے آپ رہ رہا نئی والی کے ساتھ، نہ، ٹائم بھی برابر خرچ کرو، پیسہ بھی برابر خرچ کرو، پھر دوسرا نکاح نہ کرو، پھر دوسرا نکاح کرو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ایک ہی میں خوش رہو، بات ختم ہے۔ میرے نبی امی خدیجہ کو یاد فرماتے، توجہ کرنا مزہ آ جائے گا، کسے یاد فرماتے؟ امی خدیجہ کو۔ اچھا، عورت ہوتی ہے نا، امی خدیجہ کو امی عائشہ کے سامنے یاد کرتے تو تھوڑا لگتا ہے یا رسول اللہ ہم تو آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں پھر بھی آپ انہی کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امی خدیجہ مسلمانوں کی ماں ہے نا، لاجواب ہے، میرے نبی کی بیوی ہونا ہی بڑی بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے نا، شوہر، ہر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر کا فوکس صرف میرے اوپر رہے، ہر بیوی چاہتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے پانی والوں جلدی ہٹ جاؤ، میرا فوکس صرف ان پر رہے اور ان کا میرے اوپر رہے، ہاں بس جلدی سے ہٹ جاؤ۔ اور بھائی پانی وانی پینا ہو تو تھوڑی دیر روک دے تقریر، تو کرتے پی، ہاں ہم بھی نہیں پینے تم بھی مت پیو، کوئی بات نہیں، ابھی کربلا کا مہینہ گزرا ہے، ہاں مت پیو، بڑی اچھی کی بات چل رہی ہے، بڑی اچھی بات چل رہی ہے، یہ باتیں روز نہیں ہوتی، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہر شوہر، ہر بیوی کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ہونی بھی چاہیے کہ میرے شوہر کا مکمل فوکس، مکمل توجہ میری طرف رہے، وہ بیوی وفادار ہے، اچھی ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ کھا رہی ہے، شوہر کے ساتھ آنا جانا پسند کر رہی ہے، تو گھر کے لوگ مذاق بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، مذاق بنا رہے ہیں کہ میاں بیوی نہیں ہو گئے، یہ تو لیلا مجنو ہو گئے۔ او بے وقوفو، میاں بیوی محبت نہ کریں تو کہاں جا کے محبت کریں؟ بازاروں میں محبت کریں یار، یہ میاں بیوی ہے، جتنی محبت کریں اتنا ہی اللہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ میاں بیویوں میں جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ راضی ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے، اور جتنی میاں بیویوں میں کھٹ پٹ چلتی ہے اتنا ہی شیطان راضی ہوتا ہے۔ بیویوں کو ساتھ بٹھا بٹھا کے کھانا کھلاؤ، ہاں ساتھ کھانے میں محبت بڑھتی ہے، مگر میاں اماں ہی ناراض ہو گئی، ہاں ہمارا لونڈا تو جب سے شادی ہوئی ہے اب تو بالکل ہی ساتھ ہی کھا رہا، آپ چین نہیں ہے، بعض بڑھیا کو بھی چین نہیں ہے بھائی صاحب۔ ارے بھائی کھا رہا تو اچھا ہے، کسی اور کے ساتھ کھا گا تو پریشانی کی بات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کھا رہا۔ میرے نبی تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی نا، جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی، نبی اسی جگہ پیالے پہ منہ لگا کے خود پانی پیتے۔ یار یہ غلط بات نہیں ہے میرے بھائی، اچھی بات ہے۔ ارے بیویوں سے محبت کرنے میں بھی ٹینشن، ارے اچھی بات ہے یار، دعا کرو اپنے بچوں کے لیے، یا اللہ میرے بیٹے اور میرے بہو میں محبتیں بڑھ جائیں، اچھی بات ہے، برائیاں نہیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ، ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں انشاءاللہ، ہاں۔